السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور پلیز میرے چینل کو ضرور دوسروں تک بھی شیئر کیجیے تاکہ جو لوگ مزید ناول سننا چاہتے ہیں ان تک بھی چینل پہنچ سکے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول اے وقت گواہی دے کے قسط نمبر 4۔ ناول شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ ابھی تک بستر میں ہو لیزی بوائے۔ پھپھو نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا، پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ ہیپی برتھ ڈے جان۔ تھینک یو، لیکن میری سالگرہ تو کل گزر گئی۔ وہ سنجیدہ سا اٹھ بیٹھا۔ ایک دن سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ زارا نے بوکے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ فرق تو خیر، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ سوری بیٹا، لیکن تم مجھے تو بتا دیتے، اور ساری شام کہاں غائب رہے؟ مما نے پوچھا۔ افتخار بھائی لے گئے تھے۔ کتنی بار میں نے فون کیا تھا، تم رات گئے تک گھر نہیں آئے تھے، میں پریشان ہو گئی تھی۔ پھپھو نے اس کے بال سنوارے۔ اتنی دیر تک باہر مت رہا کرو، خالی گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے پھپھو۔ تھک جاتا ہوں ان خالی دیواروں کو تکتے تکتے۔ وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ مما نے کچھ کہنا چاہا۔ زارا بول اٹھی، پلیز آپ لوگ اتنی سنجیدہ گفتگو مت کریں، اور تم نہا لو اٹھ کر۔ وہ کہہ کر کچن میں آ گئی۔ مما بیڈ روم کی سیٹنگ ٹھیک کرنے لگی۔ وہ نہا کر نئی شرٹ پہن کر آیا تو مما نے خوبصورت سی ریسٹ واچ اس کی طرف بڑھا دی۔ تمہارا برتھ ڈے گفٹ بہت خوبصورت ہے۔ زین نے پرانی گھڑی اتار کر میز پر رکھی۔ زارا کہاں ہے؟ اس نے نئی گھڑی کلائی پر باندھتے کہا۔ کچن میں ہے، شاید تمہارے لیے کچھ بنا رہی ہے۔ پھپھو نے بتایا تو وہ کچن میں چلا آیا۔ زارا انڈے پھیٹ رہی تھی۔ نہا لیے؟ اس نے آہٹ پر پلٹ کر پوچھا۔ ہاں، اچھے لگ رہے ہو، یہ کلر تم پر سوٹ کرتا ہے۔ اس نے شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ افتخار بھائی نے لے کر دی تھی کل، زین نے بتایا، پھر پوچھنے لگا، آپ نے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا؟ میں تمہارے لیے کیک بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور گفٹ تمہارا ڈیو ہے، اپنی مرضی کا لے لینا۔ کوشش کر رہی ہیں؟ ہاں، کیونکہ مجھے کیک بنانا نہیں آتا۔ وہ ہنسی۔ ویسے مجھے پتا ہے کہ کیسے بناتے ہیں، میں نے سوچا آج ٹرائی کرتی ہوں۔ ہٹے، میں سکھاتا ہوں کیسے بناتے ہیں کیک۔ تمہیں یہ بنانا آتا ہے؟ وہ باؤل اسے تھما کر ایک طرف ہو گئی۔ کل بنایا تھا۔ زین نے کپ میں میدا نکالا۔ سوری زین، مجھے جانا تھا، لیکن میں نے شام کو آنے کا وعدہ کیا تھا، تم غائب ہی ہو گئے۔ آپ کے وعدے پر کون اعتبار کرتا؟ وہ آہستگی سے ہنسا۔ زارا نے خفگی سے دیکھا تو سنجیدہ ہو گیا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ صاف گوئی سے گویا ہوا۔ کیوں؟ وہ خاموشی رہا۔ کچھ لمحوں کے بعد جھجکتے ہوئے پوچھنے لگا، کل آپ کے ساتھ کون تھا؟ زارا نے چونک کر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دیکھا تھا؟ ہاں، اسی لیے گھر نہیں لوٹے تھے؟ ہاں، کیوں؟ پتہ نہیں۔ اس نے اوون گرم ہونے کے لیے آن کر دیا۔ بہرحال وہ رائے رضوان حیدر ہے، طاہر ابو کا چھوٹا بیٹا۔ مجھے پتا ہے انہی میں سے ہوگا۔ آپ کا جانا بہت ضروری تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ ہاں، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میں آپ کو ان لوگوں کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا تعلق بھی رائے فیملی سے ہے۔ میں آپ اور پھپھو کو پاپا کے حوالے سے دیکھتا ہوں۔ رضوان بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ آمیزے کو اسٹار کی شکل والے سانچے میں ڈالنے لگا۔ میری ان کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، زارا نے اطمینان سے بتایا۔ وہ پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ کیا؟ زارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سلمان سے بہت مختلف ہے، آپ ان سے شادی مت کریں، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ زارا مسکرا دی۔ اب تو مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ پسند کرتی ہوں اس کو۔ زارا آرام سے بولی۔ محبت تو نہیں کرتی؟ پسندیدگی محبت کی پہلی سیڑھی ہے، ہو سکتا ہے۔ زین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو آپ اس شخص سے ضرور شادی کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب تو بس رخصتی ہی باقی ہے۔ زین نے حد درجہ بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر سانچہ یوں ہی چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ زارا نے کیک اوون میں رکھا اور باہر آ گئی۔ وہ چپ چاپ سا پھپھو کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بعد میں اس نے زارا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ افتخار، تم نے زین کو دیکھا ہے؟ کوریڈور میں چلتے چلتے اچانک رک کر اس نے پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے افتخار سے پوچھا۔ کئی بار دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ابھی؟ وہ ہنس دی۔ ابھی تو لائبریری میں جا کر سب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہت پڑھنے لگا ہے۔ افتخار نے جواب دیا تو وہ مسکرا کے آگے بڑھ گئی۔ بک کھولے نوٹ بک پر آڑی تیچھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ زارا کو دیکھتے ہی اس نے کتاب اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ مسکراتی ہوئی سامنے آ بیٹھی۔ وہ تب بھی نظر انداز کرتا رہا۔ زارا نے انگلی سے ٹیبل بجائی۔ تب کتاب کی عقب سے اس نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں رضوان واقعی اچھا نہیں لگا؟ آپ یہاں مجھ سے یہی پوچھنے آئی ہیں؟ اس نے جھنجھلا کر کتاب ٹیبل پر پٹکی۔ ہاں، وہ اطمینان سے بولی۔ مجھے رائے فیملی کا کوئی فرد اچھا نہیں لگتا۔ میں بھی۔ اس وقت آپ بھی، وہ منہ پھلا کر بولا۔ اتنے بڑے بڑے سچ نہیں بولا کرتے۔ زارا متبسم لہجے میں بولی۔ دل دکھنے لگتا ہے، اور جو میرا دل دکھ رہا ہے تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس سے شادی مت کریں۔ زارا ہنس دی۔ کیسی بچوں جیسی ضد ہے تمہاری؟ آپ مجھے بچہ ہی سمجھتی رہیں۔ وہ تنتنا کر اٹھ بیٹھا۔ زارا بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ تم اس سے ملو گے تو تمہیں وہ اچھا لگے گا۔ زین درمیان والی سیڑھی پر رک کر پلٹا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ شخص آپ کو مجھ سے دور کر دے گا، کبھی نہیں ملنے دے گا، اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ بابا آپ سے محبت کرتے تھے۔ ابھی تو ملتی ہوں۔ ابھی آپ رائے ہاؤس میں نہیں رہتی، تب آپ اس شخص کے سامنے جواب دہ ہوں گی۔ وہ 2 سیڑھیاں اترتا گیا تھا۔ زین، زارا نے پکارا۔ آخری سیڑھی پر انم نے اسے روکا۔ تم تو لگتا ہے اپنے ماموں زاد کو ہی پیاری ہو گئی ہو۔ نہیں، بس وہ رک گئی۔ زارا
ज़ैन को देखने आई थी, कभी हमें भी देख लिया करो। ज़ैन कोई बच्चा नहीं जो भीड़ में फिर से गुम हो जाएगा। सारा दिन तो तुम्हारे साथ होती हूँ। हाँ, और तुम्हें फिर भी ये नहीं पता कि इफ्तिखार का बच्चा उज़्मा के यहाँ फिर से जा पहुँचा है क्या? ज़ारा ने तहैयर से उसे देखा। हाँ जी, कल शाम की बात है ये। अनम को हस्बे मामूल मज़ा आ रहा था। उज़्मा कहाँ है? रो रही है। उसने आराम से कहा। व्हाट? अनम उसे वहाँ लेकर आई जहाँ उज़्मा तन्हा मुँह फैलाए गुस्से में बैठी थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ उज़्मा? ज़ारा उसके करीब बैठी। मैं उसे कत्ल कर दूंगी, वो चीख उठी। बस कर चुकी हूँ उसे कत्ल। अनम ने हाथ झाड़े। मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी, जलील करवा रहा है मुझे सबके सामने। बाय द वे, अब के क्या लेकर गया था? ज़ारा ने पूछा। अचार का मर्तबान। अनम दिल खोलकर हंसी। ज़ारा ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट जब्त की। क्या वो भी सारे दोस्तों में बांटे थे? नहीं, उसे उज़्मा के अब्बा बहुत अच्छे लगे। बकौल उसके आज के दौर में ऐसे सादा और दरवेशमंद इंसान कहाँ मिलते हैं। तो वो अब्बा की मोहब्बत में अब्बा से मिलने गया मर्तबान लेकर। तो उज़्मा के अब्बा ने क्या कहा? अब तो ज़ारा को भी इस सारी कहानी में दिलचस्पी महसूस हो रही थी। चटखारे ले लेकर अचार खाया। इफ्तिखार को उज़्मा के हाथ से बनवाकर पकौड़े खिलवाए। बकौल अब्बा, आज के दौर में ऐसे सादतमंद और बुजुर्गों का एहसास करने वाले नौजवान कहाँ दस्तयाब होते हैं। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? क्योंकि वो वहीं मौजूद थी। अनम को उज़्मा की हालत सोच सोच कर हंसी आ रही थी। तुम्हारे बहुत दांत निकल रहे हैं, उज़्मा ताव खाकर बोली। हाँ, उज़्मा दांत पीस पीस कर उसे घूर रही थी और वो मज़े से पकौड़े खाता हुआ कह रहा था, पकौड़े बहुत मज़े के बने हैं। लगता है उज़्मा ने नहीं बनाए। उसके लबों से हंसी का फव्वारा छूट गया। उज़्मा ने हाथ में पकड़ी फाइलों से खींच मारी। अल्लाह करे ये सब तुम्हारे साथ भी हो। हाय अल्लाह करे। उसने फौरन दुआई अंदाज में हाथ बुलंद किए। उज़्मा गुस्से से उठकर जाने लगी। ज़ारा ने हाथ पकड़कर रोका। तुम क्यों खून जलाती हो? मैं बात करूंगी उससे। वो कह देगा। अच्छा नहीं लगा? अचार कोई बात नहीं, अगली बार सही। अनम ने कहा और दूसरे पल बचाओ बचाओ का नारा लगाती वहां से भागी थी कि उज़्मा ने हाथ अपने सैंडल की तरफ बढ़ाया था। उज़्मा, ज़ारा ने उसका हाथ पकड़ा। उज़्मा ने दूर जाती अनम को देखा। वो शाइस्ता वगैरह के ग्रुप में जा घुसी थी, फिर सीधी होकर बैठ गई। तुम्हें वाकई इफ्तिखार का आना अच्छा नहीं लगता? मैं मजाक नहीं कर रही ज़ारा, और ना ही बन रही हूँ। मुझे वाकई उसका यूं घर आना अच्छा नहीं लगता। वो झुंझुलाकर बोली। तुम्हें लोगों की परवाह है, इफ्तिखार की नहीं। मुझे अपने लोगों की परवाह है। मुझे इस बात की फिक्र है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो जोर देकर बोली। क्या वो तुम्हें जानते नहीं? ज़ारा ने पूछा तो उज़्मा ने दोनों बाजू घुटनों के गिर लपेटकर उन पर थोड़ी टिकाते हुए संजीदा नजरों से ज़ारा को देखा। गलत फहमियाँ कहाँ से जन्म लेती हैं? करीबी रिश्ते शक की नज़र से किस तरह हो जाते हैं? उज़्मा के सवाल ने ज़ारा के जहन को राय जमशेद की तरफ मोड़ दिया। हाँ, मैं जानती हूँ। ये गलत फहमियाँ, ये शक करीबी रिश्तों को किस तरह खा जाते हैं। मामू भी तो इसी आग में जलकर राख हो गए। शक का नाक बिल्कुल इसी तरह एतबार को डस लेता है। वो अजीब से लहजे में बोली। ज़ारा ने चौंक कर उन्हें देखा। किसका एतबार? मेरे अपने लोगों का। वो आहिस्तगी से बोली। ज़ारा, तुम मेरे खानदान और घर के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं समझती हूँ दोस्ती में गुरेज नहीं होती। जितना तुमने मुनासिब समझा बता दिया। बुनियादी तौर पर हमारा खानदान जमींदार है, तालीम का रिवाज नहीं, खास तौर पर लड़कियों में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे अब्बा ने अपने शौक में मैट्रिक के बाद पीटीसी करके उस्ताद बनने की को तरजीह दी थी। यूँ भी वो बाकी लोगों से ज़रा मुख्तलिफ और लिबरल वाक़ हुए हैं, और बहुत नरम दिल भी। उनकी तालीम क्यों अधूरी रह गई कि दादा ने उनकी मज़ीद फीस देने से इनकार कर दिया। उनका ख्वाब अधूरा रह गया, और ये अधूरे ख्वाब बहुत तकलीफ देह होते हैं ज़ारा। अब्बा ने चाहा वो ये ख्वाब अपने बच्चों की सूरत में पूरा करेंगे। मैं बड़ी बेटी थी, उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। यहाँ तक तो खैर थी कि इतनी तालीम तो हर कोई दिलवा लेता है। आफत तो तब हुई जब मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में चली आई। खानदान में कोई भौचाल आ गया। हर कोई अब्बा को समझाने आ रहा था। अब्बा हंस हंस कर टालते रहे। दादा ने तो यहाँ तक कह दिया, अपनी बेटियों की कमाई खाएगा अब्दुल जब्बार, इससे बेहतर है कि डूब कर मर जा। अब्बा फिर भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, कभी लंबी चौड़ी नसीहतें नहीं की। हाँ, जब भी मैं नई क्लास में जाती, अब्बा पहले दिन सर पर हाथ रखकर कहते, पुत्र, सीधे कॉलेज जाना और सीधे घर आना। और बस। मेरे लिए ये एक जुमला नहीं, उनके एतमाद का हिसार था। घास की एक एक पत्ती तोड़ते हुए बहुत आहिस्तगी से बोल रही थी। उसे मालूम भी ना हुआ कि कब अनम आकर फिर से उसके पास बैठ गई थी। पूरे खानदान की नजरें मुझ पर लगी हैं कि कहाँ मैं लड़खड़ाऊं और वो अब्बा को मुंह के बल गिरा दें। मेरे एक एक अमल और एक एक हरकत पर उनकी नज़र है। मैं अगर कभी भूले से गुनाह भी लूँ तो उनकी निगाहों में शक उतरने लगता है। मेरे लिबास में अगर कोई मामूली सी तब्दीली भी नजर आए तो वो होठों में उंगली दबाकर फैशन को कोसने लगती हैं। फैशन उनकी नज़र में फहाशी बुराई है, और फैशन करने वाले को बख्शना उनकी लगत में नहीं। वाज़ेह रहे कि फैशन के ज़मरे में साफ सुथरा लिबास अच्छा भी आता है, ख्वाह वो कितना ही ग्रेसफुल क्यों ना हो। और अभी तो मैं लड़कों के साथ पढ़ती हूँ। वो इस्तेज़ाइया सी हंसी हंस दी। अब तो मेरे बिगड़ने के फुल चांस हैं। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में? ज़ारा ने तहैयुर से पूछा। खुदा का शुक्र है हमारा अलग घर है और उसका माहौल भी ऐसा नहीं। जिस दिन इफ्तिखार आया था, अब्बा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर अम्मा ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। वो नज़रें मेरे अंदर कहीं गड़ कर रह गई हैं। तुम लोगों के लिए ये मज़ा है, थ्रिल है, और मेरा उम्र भर का एतमाद दाव पर लगा है। उसने अनम पर निगाह डाली। वो शर्मिंदा सी हो गई थी। सॉरी उज़्मा, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मैं सिर्फ मजाक किया करती हूँ। मैं जानती हूँ। अब तुम भी यही बताओ ज़ारा, इन हालात में मैं किस तरह उसकी वज़ीराई करूँ? वो बेबसी से पूछने लगी। शायद तुम ठीक ही कर रही हो। ज़ारा ने एक तवील सांस खींची, फिर अचानक पूछने लगी, क्या वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता?
پھر وہی بات عظمیٰ نے چنچلا کر اسے دیکھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے زارا، تم میری بات نہیں سمجھی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اگر وہ براہ راست اپنا پروپوزل بھجوا دے تو میں انکار کر دوں گی، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ بس یہیں پر آ کر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، انم کو یہی آ کر اعتراض ہوتا ہے۔ زارا نے تحیر سے عظمیٰ کو دیکھا۔ کیوں انکار کرو گی تم؟ لوگ تو یہی کریں گے۔ یونیورسٹی پڑھنے نہیں شوہر پسند کرنے گئی تھی، وہ زہر خون لہجے میں بولی۔ نہیں عظمیٰ، زارا نے بے اختیار ٹوکا۔ اس سے پہلے تم نے جو کچھ کہا وہ سب ٹھیک، لیکن اب تم غلط کہہ رہی ہو۔ اگر وہ واقعی تمہارے ساتھ مخلص ہے، جو کہ وہ ہے، تو تم اسے یوں نہیں انکار کر سکتی۔ یہی تو سمجھاتی آئی ہوں اسے۔ ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ تم اسے لو لیٹر لکھو، اس کے ساتھ گھومو پھرو، لیکن اگر وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے اور تم بھی اسے پسند کرتی ہو تو اس بات کی اجازت تمہیں مذہب بھی دیتا ہے اور قانون بھی کہ تم شادی کر لو۔ اب اس معاشرے کے ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی خاطر تم محبت کو ٹھکرا دو گی تو میں تو اسے بیوقوفی ہی کہوں گی۔ انم بول اٹھی۔ تم اسے جو بھی سمجھو، لیکن میں یہی کروں گی۔ میں کبھی کسی بات پر شرمندہ ہونا نہیں چاہتی۔ عظمیٰ کا لہجہ ٹھوس تھا۔ کوئی گناہ تو نہیں کر رہی ہو جو تم شرمندہ ہوگی، اور کمال ہے محبت جیسا واقعی جذبہ تمہارے لیے شرمندگی ہے، انم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، وہ اس کی بات جھٹلا کر زارا کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم بات کرو گی افتخار سے؟ زارا ایک طویل سانس لے کر سیدھی ہوئی۔ ہاں کروں گی، اور تم فکر مت کرو، وہ سمجھدار ہے، سمجھ جائے گا لیکن باز نہیں آئے گا۔ یہ تم مجھ سے لکھوا لو، انم چڑھ کر بولی۔ زارا مسکرا دی۔ تمہیں کیوں اتنی فکر ہے اس کی؟ فرینڈ تو ہماری عظمیٰ ہے۔ بس میں نہیں چاہتی کہ لو اسٹوری کا اینڈ ٹریجک ہو۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں؟ عظمیٰ نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ اس دن حالت دیکھی تھی اس کی، لگتا تھا گولی افتخار کو نہیں اس کو لگی ہے۔ وہ زارا کو دیکھتے ہی برجستہ بولی، اور عظمیٰ بہت کچھ کہنے کی کوشش میں کچھ نہ کہہ پائی تو وہاں سے اٹھ گئی۔ تم باز نہیں آنا؟ زارا نے گھورا تو ڈھٹائی سے ہنس دی۔ زارا واقعی افتخار سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ کرکٹ ٹیم کے ساتھ ملتان چلا گیا۔ بینک میں اتنا روپیہ تو تھا کہ وہ آرام سے تعلیم مکمل کر کے کچھ عرصہ گزارا کر سکے، لیکن وہ سنجیدگی سے ابھی کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ کوئی ایسا نہ تھا جو اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ سکے۔ اسے جو بھی کرنا تھا اپنے بلبوتے پر کرنا تھا۔ زندگی کتنی تنہا ہو گئی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دریا کے چوڑے پارٹ کو دیکھا۔ سفید بنگلے در قطار دریا کے کنارے اتر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے نم جھونکے آنے والی شام کی آہٹیں سنا رہے تھے۔ ایک اور شام، اداس اور تنہا۔ ہر آنے والی شام اسے اتنا تنہا اور اداس ہی کر دیتی تھی۔ وہ بہت دیر تک بیٹھا یوں ہی پانیوں پر بنتے بھنور دیکھتا رہا۔ بابا زندہ ہوتے تو یہ زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ اس نے ذرا سا جھک کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھا۔ ایک ریڑھی والا آواز لگاتا جا رہا تھا، نہ تو اس کی آواز میں جان تھی اور نہ وجود میں، مگر اسے زندگی کی گاڑی گھسیٹنا تھی۔ اس نے دوپٹے میں لپٹی گندمی رنگت والی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ وہ ہر روز اسی وقت کتابوں کا پرندہ اٹھائے یہاں سے گزرتی تھی۔ اس کی نظریں ہمیشہ زمین کو چھوتیں۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا خوف نظر آتا تھا، گویا ایک ایک قدم سوچ کر رکھتی ہو۔ تبھی ایک گیند اڑتی ہوئی اس کے عقب میں آ گری۔ او نو! کی معصوم آوازوں پر اس نے رخ بدل کر برابر والے ٹیرس پر دیکھا۔ ننھے منھے گول گوتنے گلابی سے بچے ٹیرس کے گرل پر چڑھ آئے تھے۔ انکل ہماری بال! زین نے جھک کر بال اٹھایا اور ان کی طرف اچھال دیا۔ بال ان کے اوپر سے گزر کر عقب میں گری۔ وہ خوشی سے چیختے ہوئے گیند کی طرف بھاگے۔ ہلکی سی نسوانی چیخ پر بے اختیار دونوں ہاتھ گرل پر ٹکا کر نیچے جھانکا۔ وہ سیاہ چادر والی لڑکی اپنا پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ ذرا سا اور جھکا۔ کیا ہوا؟ لڑکی نے گھبرا کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کے لب کپکپائے، پھر اس نے بے بسی سے چہرہ جھکا لیا۔ اس کی سیاہ اداس آنکھوں میں درد اور آنسو گڈمڈ ہو گئے تھے۔ وہ کچھ لمحے متذبذب سا اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا، پھر نیچے اتر آیا۔ اینی پرابلم؟ او نو! شیشے کا لمبا سا ٹکڑا پاؤں کی ایڑی میں گھس گیا تھا۔ وہ ضرب کی شدت سے نچلا لب کاٹ رہی تھی، مگر شیشے کھینچنے کی ہمت نہیں تھی۔ زین بے اختیار اس کے قریب بیٹھا۔ ٹھہرو میں نکالتا ہوں۔ لڑکی نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ زین نے اس کی ایڑی تھام کر احتیاط سے مگر زور سے شیشہ کھینچا۔ شیشہ باہر آ گیا، ساتھ ہی خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ لڑکی کے منہ سے چیخ نکلی۔ بس نکل آیا، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ لڑکی نے آنکھیں کھولی اور پھرول نکلتے خون کو دیکھ کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زین نے اپنی جیب ٹولی، مگر رومال ندارت۔ اس نے سیاہ چادر کا کونا کھینچ کر ایڑی پر رکھا۔ اسے پکڑو۔ خود وہ اٹھ کر تیزی سے اندر چلا گیا۔ لڑکی نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ تکلیف کی شدت سے منہ سے سسکاری نکل آئی۔ وہ جلد ہی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رومال تھا۔ اس کے قریب بیٹھ کے اس نے چادر ہٹائی، اس پر رومال باندھ دیا، پھر اس کا بازو تھام کر بولا، آؤ پٹی باندھ دوں۔ وہ بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹی اور خفضہ لہجے میں بولی، میں چلی جاؤں گی۔ ایسے تو گھر تک نہیں پہنچ پاؤ گی، بس یہیں برآمدے تک چلی آؤ، 4 منٹ لگیں گے، وہ پراسرار لہجے میں بولا۔ لڑکی نے ایڑی پر بندھا رومال دیکھا جو خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجبوراً اس کے سہارے وہ برآمدے تک چلی آئی۔ برآمدے میں ایک ہی کرسی تھی، وہ اسے چھوڑ کر اندر غائب ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ نیچے بیٹھ کر اس نے باکس کھولا۔ رومال کھولتے ہوئے زین نے ذرا کی ذرا دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ اتنی بڑی ہو کر رو رہی ہو؟ وہ شرمندہ ہو گئی، چادر کے کونے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ شرمندہ ہونے والی بات نہیں، تکلیف میں بڑے بڑے رو دیتے ہیں۔ پھر ہنس کر شرارتی انداز میں بولا، میں بھی۔ لڑکی کے لبوں پر مسکراہٹ کی رمق بھی نہ جاگی۔ وہ لب بھینچے اپنی ایڑی کو گھورتی رہی۔ زین نے بٹی کی، پھر باہر نکل آیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سٹی کی کتابیں بکھری تھیں اور اس کی چپل بھی بوٹ کر اندر آ گیا۔ یہ ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر گھر سے نکلنے کا نیا رواج نکلا ہے۔ اس نے کتابیں
اس کی طرف بڑھائی، چپل نیچے رکھ دی۔ راستے میں ٹوٹی تھی، وہ آہستگی سے بولی اور اٹھنے لگی۔ اس نے پہلے نفی پر اس بات میں سر ہلایا۔ زین مسکراتا ہوا پھر سے اندر گھس گیا۔ وہ خاموشی سے کھڑی کتابیں چاٹتی رہی، پھر اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہوئی چپل کو دیکھا اور لب کاٹنے لگی۔ ایڑی شدت کی ٹی سے اٹھ رہی تھی۔ لو، اس نے شربت کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ مینگو اسکاچ میں برف کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ اسے ایک دم شدید پیاس کا احساس ہوا تو گلاس تھام لیا۔ ساتھ یہ ٹیبلٹ بھی لے لو، تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں بلا کی اپنائیت تھی جو اس کے لیے قطعی اجنبی تھی۔ زین نے گولی اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ وہ گٹاگٹ گلاس چڑھا گئی۔ اور لوگی، اس نے نفی میں سر ہلایا اور چادر ٹھیک کرنے لگی۔ یہ میری چپل پہن جاؤ، تمہاری تو پہننے کے قابل نہیں رہی۔ نہیں، یوں ہی ٹھیک ہے۔ اس نے ایک چپل پاؤں میں ڈالی اور دوسری ہاتھ میں پکڑ لی۔ یوں جاؤ گی؟ پاؤں میں کچھ اور لگ گیا تو میں دوسری بار پٹی نہیں کروں گا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تھوڑی بڑی ہیں مگر گزارا ہو جائے گا۔ اگلے دن واپس کر دینا۔ روز تو گزرتی ہوں یہاں سے، نہیں بھی کرو گی تو کوئی بات نہیں، میرے پاس اور بھی چپل ہے۔ وہ متذبذب سے کھڑی اس کی چپل دیکھتی رہی۔ یہ پہننی پڑیں گی، خود بخود پاؤں میں نہیں چڑھتی، زین نے کہا تو اس نے اپنی چپل اتار کر اس کی پہن لی۔ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے نہیں آیا، بس وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ دروازے کے قریب جا کر پلٹی۔ شکریہ، ویلکم۔ وہ پھر مسکرایا، دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا۔ اس کے قدم تھکے تھکے انداز میں اپنے راستے پر چل دیے۔ کون تھی بھائی جان؟ سلیم نے اسے نکلتے دیکھا، آتے ہی پوچھنے لگا۔ زین نے فریج کھول کر جائزہ لیا۔ کون؟ جو ابھی یہاں سے گئی ہیں۔ اس نے گھی کا ڈبہ اور سودے کا لفافہ رکھا۔ وہ پتہ نہیں۔ اس نے تھوڑے سے انگور پلیٹ میں نکالے۔ وہ یہاں سے ہو کر گئی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں؟ سلیم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں واقعی نہیں جانتا وہ کون تھی۔ اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ وہ یہاں آئی ہی نہیں تھی۔ خیر، آئی تو وہ تھی، زین نے انگور کا دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سلیم کچھ خفا سا ہو کر برتنوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زین باہر نکلنے لگا تو جھنجھلا کر بولا، جانتے نہیں تو اپنی چپل کیوں دی اس کو؟ زین نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا، پھر سراہنے والے انداز میں بولا، یار بڑی تیز نظر ہے تیری۔ ویسے تمہیں کس بات کا غصہ آ رہا ہے، چپل پر یا پھر اسے دینے پر؟ آپ پر۔ سلیم نے جھنجھلا کر کڑاہی چولہے پر رکھی۔ زین ہنس دیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں صاحب، ہم نے تو یوں ہی پوچھ لیا، ہمیں معاف کر دیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ زین کا کہکہ بہت بلند تھا، نہ جانے کیا تھا مگر اس کے کچھ لمحے پہلے والی وہ بیزاری اور یاسی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ بس میں نہیں کھیل رہی، زارا نے ریکٹ پھینکا اور خود پلٹ کر سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ اب ہارنے لگی ہیں تو؟ میں ہارنے نہیں لگی، تمہیں کھیلنا نہیں آتا، جھوٹ بھی بولتی ہیں آپ۔ وہ اس کے برابر آ بیٹھا۔ زندگی بھر میں اتنے جھوٹ نہیں بولے جتنے تمہاری خاطر بولے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ میری خاطر؟ زین نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، لائبریری جانا ہے، یوں ہی لانگ ڈرائیو پر نکل گئی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے اتنے جھوٹ، کیا خیال ہے میں اور آپ مل کر ایک سچ بول ہی نہ دیں؟ وہ متبسم لہجے میں بولا۔ خدا کا خوف کرو، ذرا جلدی سے بولی۔ ابھی تو لگتا ہے صرف انسانوں کا خوف سر پر سوار ہے، بلکہ صرف ایک انسان، رائے سلمان حیدر۔ لیکن جس دن میں نے اس خوف کے حصار کو توڑ دیا، وہ دن کوئی اور تاریخ ہی لکھ دے گا۔ اس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا۔ جب تم اس لہجے میں بات کرتے ہو تو مجھے تم سے خوف آنے لگتا ہے، وہ جھرجھری لے کر بولی۔ زین مسکرا دیا۔ خیر، آپ کو تو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خیر، قتل کی دھمکیاں تو تم مجھے بھی دے چکے ہو۔ زارا کی نگاہوں میں شرارت مچلی۔ اب جانے بھی دیں، وہ جھینپ گیا۔ اس دن تو تم اتنے دعوے کر رہے تھے کہ مجھے لگا بس کچھ کر ہی دو گے۔ زین نے بے حد سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں بہت بزدل انسان ہوں، بابا کی محبت نے مجھے واقعی بزدل بنا دیا ہے۔ میں واقعی وہی کرنا چاہتا ہوں جو کہتا ہوں، مگر مجھ میں ہمت نہیں۔ پھر آپ لوگوں نے مجھے کچھ اور بزدل کر دیا، مگر کبھی نہ کبھی تو میں خود بھی ایسا فیصلہ کر پاؤں گا کہ ان کے سامنے جا کھڑا ہوں، دیکھوں میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے کچھ کیے نہیں مگر ساری زندگی ایک بے جرم سزا کاٹ دی۔ اس کا چہرہ دہکنے لگا تھا۔ ریلیکس زین، اس کا فیصلہ تو ہونا ہی ہے اور وقت بہتر منصف ہے، زارا نے رسانیت سے سمجھایا۔ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے وقت کے انصاف کا انتظار کریں، وقت انہیں کچھ بھی نہیں دیتا، وہ تڑک کر بولا، اور زارا کے لیے اس کے مزاج کا اتار چڑھاؤ بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ چبلے خوشگوار موڈ میں بیٹھا بیٹھا ایک اذیت میں اتر جاتا تھا۔ تبھی کسی نے بیرونی گیٹ ڈھڑڈھڑایا تھا۔ شاید لائٹ نہیں، بیل کی آواز نہ سن کر زین بولا، پھر سلیم کا انتظار کیے بغیر خود ہی گیٹ کھولنے لگا، کھٹکا ہٹاتے ہی اس سے قبل کہ وہ گیٹ کھلتا کسی نے دھکا دے کر چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، زین جھنجھلایا۔ دوسرے ہی پل آنے والے نے اسے گریبان سے پکڑ کر زوردار دھکا دیا۔ زین پشت کے بل زمین پر گرا، اس کے ساتھ ہی دوسرا آدمی بھی اندر داخل ہوا۔ زارا ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ آنے والوں کے تیور بہت خطرناک تھے۔ زارا بے اختیار آگے بڑھی۔ تم وہیں رکو بی بی، یہ تمہارا معاملہ نہیں، عقب سے آنے والے نے ہاتھ اٹھا کر سرد اور خشک لہجے میں کہا۔ زارا کے قدم وہیں تھم گئے، وہ کچھ متوحش سی زمین کو دیکھنے لگی۔ ہو کون تم لوگ؟ زین کھڑا ہو گیا۔ دونوں چہرے اس کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ ایک پل کو اس کا دھیان رائے سلیمان کی طرف گیا۔ تمہارا باپ، دوسرے شخص نے جارحانہ انداز میں اس کا گریبان دبوچا۔ احساس توہین سے زین کا چہرہ سرخ ہو کر کنپٹیاں سلگ اٹھی تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ زبان سے بات کرو، ابھی تو زبان سے ہی بات کر رہے ہیں، لیکن آج کے بعد تم نے اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ کون لڑکی؟ زین نے الجھ کر اسے گھورا۔ پہلے شخص نے چپل کی جوڑی اس کے آگے پھینکی۔ وہ اس کے گھٹنوں سے ٹکرا کر نیچے گری۔ زارا کا خیال تھا کہ زین
اب ان سے بھٹ جائے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب زین مٹھیاں بھیجے ان چپلوں کو گھٹتا رہا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر سامنے غصے میں بھرے شخص کو حیرت سے دیکھا۔ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی کے پتر، وہ پھر سے بھی پڑھنے لگا۔ دوسرے شخص نے اس کا بازو پکڑا، پھر زین کو گھورتے ہوئے سخت اور سنگین لہجے میں بولا، ہم غیرت پر قتل ہو بھی جاتے ہیں اور قتل کر بھی دیتے ہیں، بہتر ہے اپنا راستہ بدل لو۔ میں نے صرف اس کی مدد کی تھی۔ زین قدر جھنجھلا سا گیا، نہ جانے کون لوگ تھے، ایک بے بنیاد سی بات کو لے کر مرنے مارنے پر اتر آئے تھے۔ کیوں بہن لگتی ہے وہ تیری؟ پہلے والا تڑک کر بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ میری کیا لگتی ہے؟ وہ مصیبت میں تھی اور میں نے انسانیت کے ناطے اس کی مدد کر دی۔ زین نے بے حد حیرت سے انہیں دیکھا اور وضاحت دی، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ کیوں وہ لوگ اتنی سی بات کو اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہیں۔ آئندہ اس قابل ہی نہیں رہو گے کہ انسانیت کے علمبردار۔ وہ کچھ زیادہ ہی مشتعل تھا اور بہت کچھ کر دینے پر آمادہ۔ اس دوسرے شخص نے اسے بازو سے تھام کر پیچھے کیا۔ یہ صرف ایک وارننگ تھی، اس کے بعد وارننگ نہیں دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ بے غیرت مت سمجھنا ہمیں۔ زین نے چاہا کہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرے، مگر وہ کچھ بھی سننے پر آمادہ نہ تھے۔ دھمکیاں دیتے جیسے آئے تھے ویسے ہی پلٹ گئے۔ وہ کچھ متحیر سا سرخ چہرہ لیے غصہ ضبط کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ زارا تیزی سے اس کے قریب آئی۔ کون تھے یہ لوگ؟ زین نے ایک طویل سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، پھر آہستگی سے بولا، معلوم نہیں۔ تم سے کیوں جھگڑ رہے تھے؟ انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اس کا لب و لہجہ اب بھی مدھم اور پرسوچ تھا۔ زارا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیسی غلط فہمی؟ زین نے خاموشی سے آگے بڑھ کر گیٹ لاک کیا۔ کہیں وہ سلیمان بھائی؟ زارا تیرے لب بڑبڑائی۔ نہیں، اس کے بندے نہیں تھے، وہ بس خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پھر کون تھے؟ یوں تمہارے گھر میں گھس کر تمہیں دھمکیاں دینا۔ تم پولیس کو انفارم، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ قصدن مسکرایا۔ کیوں ضرورت نہیں؟ کیا جنگل میں رہتے ہیں کہ جس کا دل چاہے گا گھر میں گھس کر مار کٹائی کرنے لگے؟ وہ ملا کر بولی۔ اسے زین کے انداز پر حیرت اور غصہ آ رہا تھا۔ آئے اندر چلتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر قصدن مسکرایا۔ زارا نے خفگی سے اپنا ہاتھ چڑھایا اور مشکوک نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی، تم اسے کیا چھپا رہے ہو؟ بائی گاڈ، کچھ بھی تو نہیں، ایک لڑکی کی مدد کی تھی ذرا سی، یہ لوگ نہ جانے کس غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ یوں ہی تو کوئی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا زین العابدین، خاص طور پر کسی لڑکی کے معاملے میں، حالانکہ یہی وہ معاملہ ہے جہاں لوگ… زارا نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ تم مجھے ٹال رہے ہو؟ اوہ گاڈ، تو آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ بھلا میں آپ سے کیا چھپا سکتا ہوں؟ وہ بے حد بےچارگی سے بولا تھا۔ شاید بہت کچھ۔ وہ اسے شک بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ زین محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اب میں مزید کیا کہوں؟ کچھ مت کہو، اب میں چلتی ہوں، یقیناً خفا ہو کر کہہ رہی تھی، اور زین نے اسے روکا بھی نہیں۔ وہ خود اس وقت بہت الجھ رہا تھا۔ بس اتنا کہا، پھپھو کو مت بتائیے گا، وہ خواہ پریشان ہو جائیں گی۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر قدرے جتانے والے انداز میں بولی، اور جو میں پریشان ہوں گی تو کیا حل ہو اس کا؟ کاش تم… وہ اپنے ہاں شفٹ ہونے کا کہتے کہتے رک گئی۔ وہ بات سمجھتے ہوئے مسکرایا، آپ پریشان مت ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ محاورہ تو سنا ہی ہے آپ نے۔ زارا کی تشویش اور پریشانی پر طمانینت کی ایک لہر سی اس کے اندر پھیل گئی تھی۔ بس اپنا خیال رکھنا۔ اور جس پل بابا نے اس دنیا سے منہ موڑا، میں نے سوچا شاید یہ بدنصیبی میری قسمت میں لکھ دی گئی ہے کہ اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو میری تکلیف پر تڑپ اٹھے۔ اور اب وہ پرسکون انداز میں مسکرایا، محبتوں کے اس خزانے کو کہاں سنبھال کر رکھوں؟ زارا کے جانے کے بعد وہ بیڈ روم میں آ گیا۔ اس کا دھیان اس کالی چادر والی لڑکی کی طرف چلا گیا۔ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا بچھ گیا۔ زارا گھر آئی تو رضوان بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرایا، جبکہ زارا کچھ بیزار سی ہو گئی۔ وہ اس وقت رائے ہاؤس کے کسی مکین کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی زارا؟ رضوان کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ ماما نے یوں ہی پوچھا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ زارا کہاں ہو سکتی ہے۔ انم کی طرف گئی تھی، زارا نے متسن کہا، پھر رضوان کی طرف دیکھتے ہوئے قدر مسکرائی۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسا نظر آتا ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سے بہت فریش نظر آ رہا تھا۔ کھانا لگواؤں تمہارے لیے؟ ماما کھڑی ہو گئی۔ ماما جان بھوک نہیں ہے، رہنے دیں۔ وہ نے ٹال کر رضوان کے عین سامنے صوفے پر بیٹھنے لگی۔ میرا خیال ہے ہم لوگ آج آؤٹنگ کے لیے نکلیں گے۔ آج؟ وہ کچھ متذبذب سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت کہیں، خاص طور پر رضوان کے ساتھ، کہیں بھی نہیں جانے کے لیے دلی طور پر آمادہ نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں زارا کو ان لوگوں سے چڑ سی ہونے لگی۔ اگر موڈ نہیں تو پھر کبھی صحیح۔ وہ شاید اس کا تذبذب آ گیا تھا، تبھی فوراً بول اٹھا، میں واقعی آج کچھ تھکی ہوئی ہوں، آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ اب کہ وہ ذرا دو ٹوک لہجے میں بولی۔ ماما نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ رضوان پھر کچھ دیر ہی رکا تھا۔ کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے؟ رضوان کے جانے کے بعد ماما نے پوچھا۔ پرابلم کیا ہوگی؟ وولٹا انہی سے پوچھنے لگی۔ تو پھر رضوان کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ بس میرا موڈ نہیں تھا، زارا بیزار کن لہجے میں بولی۔ تمہیں کم از کم رضوان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تمہارا شوہر ہے۔ جانتی ہوں، مگر یہ بھی تو ضروری نہیں کہ جب اس کا موڈ ہو تب ہی میں… اچھا جانے دو، یہ بتاؤ زین کیسا ہے؟ ماما نے اس کے موڈ کے پیش نظر بات بدلی۔ زین؟ ایک پل کو اس کا ذہن بھٹک کر آج کے واقعے کی طرف چلا گیا۔ کیا سوچنے لگی؟ ماما کی آوازوں سے چونکا دیا تو وہ الجھ کر بولی، ماما زین کتنا اکیلا ہے۔ اکیلا کیوں؟ کیا ہم نہیں ہیں؟ ماما فوراً بولی، ہم… زارا استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ ہم کیا ہیں اس کے؟ جس رشتے کا وہ اعلان نہیں کر سکتا، ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، تو وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ہمارا اور اس کا تعلق، فرض کریں اگر اسے کوئی پرابلم ہو،
کیا مدد کر سکتے ہیں ہم اس کی؟ کیا رائے فیملی اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ تنہا تھا اور تنہا ہے۔ کیا ہوا زارا، زین کو کوئی پرابلم ہے کیا؟ مما فوراً اس کی ٹینشن پا گئی تھی۔ زارا نے سر جھٹکا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت غلط کیا، خواہ اب سے اپنی محبتوں کو پابند کر دیا۔ وہ آزاد ہوتا تو ضرور اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتا۔ تم کیا کہہ رہی ہو زارا؟ مما پریشان سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس کبھی کبھی مجھے چڑ سی ہونے لگتی ہے ساری روٹین سے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ بتا کر بھی وہ مما کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ انہیں پریشان کر گئی ہے۔ ٹھنڈا یا فرش تھا، گھنی خاموشی سے گلے ملتی محیط تاریکی، کہیں روشنی کی کوئی کرن، کوئی ننھا سا جگنو تک نہ تھا۔ بس کبھی کبھی کوئی دبی دبی سی کرا، ایک خوفزدہ سی سسکی تھی جو اسی خاموشی سے ٹکرا کر اندھیرے میں بکھر رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ اندھیرا اس سارے سوالوں کو نگل گیا تھا۔ جواب کہاں سے آتے؟ کیا یہ سارا فساد میرے ہونے کا ہے؟ ایک زخمی سی سوچ نے اس کے خوابیدہ اونگتے جاگتے ذہن کو بیدار کیا۔ اس کے سہارے کے متلاشی بازو بے اختیار پھیلے۔ اندھیرے نے انہیں تھاما اور پتھریلی دیوار نے اسے سہارا دیا۔ اس نے جلتی آنکھوں کو میچ کر کھولا، مگر کہیں کوئی منظر نہ جاگا، بس ایک وہی اندھیرا۔ اس کے لبوں پر سسکیاں منجمد ہو گئیں۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اپنے وجود پر لگے ایک ایک زخم کو شمار کرنا شروع کیا، پھر تھک کر گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کے سوجے ہوئے چہرے پر گرم سیال آگ لگانے لگا تھا۔ وہ ہر زخم بے حد حیرت سے اپنا قصور پوچھنے لگا۔ وہ جواب کیا دیتی؟ بس زور زور سے رونے لگی۔ اسے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا جس نے اسے جنم دیا اور خود مر گئی۔ اسے اپنے باپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کہتے تھے اسے اس کی ماں سے بڑی محبت تھی، تبھی زمانے کے سمجھانے پر اسے سوتیلی ماں کی گود میں دے کر خود بھی چلا گیا۔ پھر وہ ایک دم چپ ہو کر سوچنے لگی، کیا ہوا تھا؟ نیون سائن کی طرح ایک کے بعد دوسرا منظر اس اندھیرے میں جھلملانے لگا۔ وہ مہربان نبی جس نے اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہ تھا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے کے خوف نے اسے نظر اٹھانے کی مہلت ہی نہ دی۔ وہ بس گھر آ گئی تھی جب ترکاری کاٹتی بھابھی نے اسے ہوشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے سوال کیا، اتنی دیر؟ اس نے خاموشی سے پہلا سبق 5 سال کی عمر میں سیکھا تھا، جب 5 انگلیوں کے نشان اس کے زرد گال پر پہلی بار ثبت ہوئے تھے۔ آج بھی کبھی کبھی وہ نشان چلنے لگتے تھے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی، مگر اس کی چال کی لڑکھڑاہٹ نے سارے راز فاش کر دیے تھے۔ بھابھی کی نگاہیں اس کے چہرے سے پھسل کر ایڑی پر بندھی پٹی اور پھر مردانہ قیمتی چپلوں پر رکی تھیں، مگر رکی نہیں تھیں، پھر سے اٹھ کر اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ارے ماں، یہ کیا ہے؟ اس ایک جملے نے اس سے انگنت سوال تھے۔ شک کے کڑیالے سانپ اس کے گرد پھنکارنے لگے تھے۔ وہ ساری جان سے لرز گئی تھی۔ شیشہ لگ گیا تھا؟ اچھا، میرا جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ کوئی خوف اسے جھوٹ بولنا نہ سکھا سکا۔ وہ ہمیشہ ڈر کے سارے سے جگل دیتی۔ بھابھی کی آنکھوں میں ایک شاطرانہ سی چمک ابھری۔ بہت عرصہ ہوا گھر میں کوئی ہنگامہ نہ جاگا تھا اور قدرت نے یہ موقع پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا، اس قابل نفرین وجود سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنے کا یہ خوبصورت موقع۔ اس کے ذہن نے پل بھر کو اس ڈرامے کے سارے ڈائیلاگ ترتیب دیے۔ اوہ ماں، میں مر گئی۔ یہ پہلا ڈائیلاگ تھا جو انہوں نے نین تارا کے کندھے پر 2 ہتھر مارتے بولا تھا۔ پھر وہ لپک کر بھائی کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ پتہ نہیں وہاں کون سا سین لگا، بس وہ وپرا ہوا باہر آیا اور اس نے وہی چپل اٹھائی، رکا بکا سی پٹتی رہی، پھر چیخ چیخ کر معافی مانگنے لگی بنا کسی قصور کے۔ اسے عادت سی ہو گئی تھی، مار کے خوف سے وہ جرم کی نوعیت جانے بغیر معافی مانگنے لگتی تھی، جو اس کے ناکردہ جرم کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ تب بھی وہ بس چیخ چیخ کر کہتی رہی، اب نہیں کروں گی، اب نہیں کروں گی، اب تمہیں کچھ کرنے کے قابل ہی کہاں چھوڑوں گا میں۔ اس نے اسے گھسیٹ کر کمرے میں ردی مال کی طرح پھینک کر دروازہ بند کر دیا اور پھر اب اپنے اللہ سے شکوہ کناں تھی۔ کیوں تھی وہ؟ کیا اس کا ہونا اتنا ہی اہم تھا؟ اگر تھا تو کس لیے؟ اگر وہ نہ ہوتی تو کہاں کمی واقع ہوتی؟ شاید کہیں بھی نہیں۔ اس نے ایک بار پھر سوچا، اسے مر جانا چاہیے۔ مر جانا اتنا اذیتناک نہیں جتنا زندہ رہنا۔ اس نے تھک کر گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا۔ شاید اسے وہ ہمت درکار تھی جو اسے کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دے۔ مر جائے گی وہ، مر جانے دو۔ کیسی تباہی تھی اس کے لہجے میں۔ بطول نے ہنڈیا میں ٹوئی گھمائی، پھر ڈھکن رکھ کر مکمل طور پر ظہور کی طرف متوجہ ہوئی۔ اپنے سر کیوں لیتے ہو بھلا؟ اس کے مامے کو آ جاتا تھا۔ نصیحتوں کے ٹوکرے اٹھائے، یتیم کے سر پر ہاتھ، یہ انجام ہوتا ہے۔ وہ متنفر لہجے میں کہتی ظہور کو کچھ اور متنفر کر رہی تھی۔ بلوایا ہے اسے بھی، بس یہی ڈر ہے کہ کہیں وہ ساتھ لے جانے کی بات نہ کرے۔ ظہور کے لہجے میں ایک پل کو تشویش جھلکی، تو دفع کرنا؟ ایسے کیسے کر دوں؟ 5 مرلے کا مکان ہے اس کے نام، آج وہ میرے نام کر دے، پھر میری بلا سے جہاں مرضی دفع ہو۔ وہ ایک دم بھڑک کر بولا۔ بطول کی تیوری چڑھ گئی۔ مجھے اس بڈھے کی عقل پر حیرت ہے، لے کر پوتی کا نام مکان کر دیا، کل کو بیاہ ہو تو جائیداد تو چلی جائے گی نا غیروں کے قبضے میں۔ اس کی تو مت ماری گئی تھی، پھر میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں؟ ظہور کچھ لچ کر بولا۔ کرنا کیا ہے؟ کچھ ڈرا دھمکا کر مکان اپنے نام لکھواؤ اور اسے مامے کے ساتھ رخصت کر دو۔ ہم کہاں اس کی رکھوالی کرتے رہیں، نہ جانے کون کون سے الف لانے والی ہے۔ ہم تو یوں ہی بدنام ہیں، سوتیلے جو ہوئے۔ اپنا نام لکھوا لوں اور وہ جو نیاز ہے وہ تو اس کے ساتھ گویا ہوا، اسے اپنے ساتھ ملاؤ، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ بطول نے مشورہ دیا۔ آدھا بھی مل جائے تو غنیمت ہے، بڑے موقع کی جگہ پر ہے وہ مکان، کئی لاکھ کا ہوگا، پھر نیاز پڑھا لکھا ہے، کوئی بہتر رستہ ہی نکالے گا۔ بطول نے مشورہ دیا۔ ظہور کی ڈور تو یوں بھی اس کے ہاتھ میں تھی، جو وہ کہتی آنکھیں بند کر کے عمل کرتا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو،
ظہور نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے مامے کو آنے دو پہلے، پھر کچھ کرتے ہیں، کہیں وہ ساتھ ہی نہ لے جائے۔ یوں جانے دیں گے بھلا؟ ظہور نے کہا، پھر اٹھ کر چپل پہننے لگا۔ میں مشورہ کرتا ہوں نیاز سے، تم اسے کچھ کھلا پلا دو، کہیں من مراہی نہ جائے۔ ظہور کے جانے کے بعد بطول کچھ دیر یوں ہی بیٹھی سوچتی رہی۔ چولہے میں آگ بجھ گئی تھی۔ پھر اس نے سر جھٹک کر دوپٹے کے پلو سے ہنڈیا نیچے اتاری، چنگیر اٹھا کر دیکھا اس میں دوپہر کی روٹیاں پڑی تھیں۔ بطول نے روٹی پر آلو گاجروں کا سالن ڈالا، پھر چنگیر اٹھا کر اس نے دروازہ کھولا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی نین تارا نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا۔ بطول نے چنگیر اس کے قریب رکھی۔ روٹی کھا لے تارا۔ بطول کے لہجے میں خلاف معمول ہلکی سی نرمی تھی۔ نین تارا کی آنکھوں میں خوف جاگا۔ تم تو مجھے ہی قصوروار سمجھتی ہوگی، میری بھی عقل ماری گئی۔ اس لمحے جو جا کر تمہارے بھائی سے کہہ بیٹھی، وہ تو یوں بھی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے۔ صبح سے دروازے کے سامنے چارپائی ڈالے بیٹھا تھا، ابھی باہر نکلا ہے تو میں روٹی لے آئی ہوں۔ نین تارا یوں ہی چنگیر کو گھورتی رہی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ بھابھی یہ کہانی اسے سنانا جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ میں نے تو بچپن سے آج تک تمہارا ہر روپ دیکھا ہے۔ مگر وہ لبستہ سی روٹی گھورتی رہی۔ اسے بے حد بھوک لگی تھی مگر وہ متذبذب تھی۔ شاید جانتی تھی کہ اس ہمدردی کے معنی کچھ اور ہیں۔ کیا اتنا معلوم نہیں تھا؟ نوالا بنا کر منہ میں رکھنے والا باپ نہیں، کھانے سے ناراضی پر 100 منتیں کر کے کھلانے والی ماں بھی نہیں۔ جسم و جاں کا رشتہ تو قائم رہنا ہی ہے تارا بی بی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر نوالا توڑا۔ بطول قدرے مطمئن ہو گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سمجھاؤں گی ظہور کو۔ بطول تو سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگی۔ نین تارا کا دل چاہا کہ وہ اس کا ہاتھ جھٹک دے مگر وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ بطول باہر نکل گئی۔ دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ سب سے چھپ کر بیٹھ جانے کی خواہش اسے لائبریری کے کونے تک لے گئی تھی، اور اب وہ بے مقصد لکیریں کھینچتا ہوا نہ جانے کن سوچوں کے گرداب میں الجھا تھا۔ کسی سوچ کا چہرہ واضح نہ تھا۔ وہ الجھی سوچوں کے درمیان کبھی بابا سے شکوہ کرنے لگتا، کبھی زارا اور پپو کی محبتوں پر غور کرنے لگتا، تو کبھی سیاہ چادر کی اوٹ میں مہنہ سا سہما سہما مکڑا جاگنے لگتا۔ وہ پھر اور لوگ کون ہو سکتے تھے؟ وہ سب کچھ بھول کر پھر سے انہی کے بارے میں سوچنے لگا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ 2 دنوں میں زین نے اس لڑکی کے بارے میں سوچا بہت تھا۔ وہ اب بھی حیران تھا، بغیر کسی معقول وجہ کے ایک ذرا سی بات کی بنیاد پر وہ لوگ کس طرح غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ عجیب جاہل اور شکی مزاج لوگ تھے۔ زارا وہاں نہ ہوتی تو میں بتا دیتا۔ وہ ایک دم جھنجھلا سا گیا۔ کیا تم نے ہواؤں سے بھی لڑنا شروع کر دیا؟ زین نے چونک کر سر اٹھایا، پھر زارا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ مجھے کس سے لڑنا ہے؟ میں کس سے لڑ سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ مایوسا تھا۔ زارا نے ہلکے سے سرزش کی۔ یہ مایوسی کس لیے؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے بابا نے مجھے بہت بزدل بنا دیا ہے۔ میں کبھی کسی سے نہیں لڑ سکتا۔ اس نے پین کو زور سے دبایا، اس کی نب ٹوٹ گئی تھی۔ لڑنا کوئی اچھی بات بھی نہیں۔ جو لڑنا نہیں جانتے وہ ہمیشہ ہار جاتے ہیں، میرے بابا کی طرح۔ اس کے لہجے میں طنز اتر آیا تھا۔ زارا نے دانستہ اس کا جملہ نظر انداز کیا اور بات بدلتے ہوئے بولی، میں کافی دیر سے تمہیں تلاش کر رہی تھی۔ کیوں؟ زین نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ یوں ہی میں نے سوچا آج ہم لنچ باہر کرتے ہیں، کوئی کلاس تو نہیں ہے تمہاری؟ زارا دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر یاسیت کا شکار ہو رہا تھا۔ سوچ کا اونٹ بدلنے کو اچانک ہی پلان بنا بیٹھا۔ کلاس تو کوئی نہیں، تو بس پھر اٹھ جاؤ، میں تو تیار ہوں۔ پھر مگر کہیں وہ جو آپ کے رضوان صاحب مل گئے تو؟ زین نے کھڑے ہوتے ہوئے چھیڑا۔ تو کیا ہوا، انہیں بھی ساتھ لے لیں گے؟ زارا نے قدرے لاپرواہی دکھائی۔ اچھا متعارف کیا کہہ کر کروائیں گی مجھے؟ ہم اچھے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں۔ زارا نے مسکراتے اسے دیکھا۔ سوچ لیں، میں اچھی خاصی پرسنالٹی رکھتا ہوں اور عمر میں بھی آپ سے کچھ بڑا ہی لگتا ہوں۔ محسوب جیلس ہو جائیں گے۔ زین نے چھیڑا۔ جسٹ شٹ اپ، رضوان ایسے نہیں ہے۔ زارا نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ ہنس دیا، پھر لب بھیج کر پوچھنے لگا، رائے فیملی انسانوں پر ہی مشتمل ہے؟ بائی دی وے، میرے اور مما کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ زارا کو اس کا یوں کہنا برا لگا تھا، تبھی سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگی، آپ دونوں تو اسپیشل پیس ہیں۔ وہ اس کی خفگی محسوس کر کے ہنس دیا۔ اچھا چائنیز چلو گے؟ وہ لوگ پارکنگ میں پہنچ گئے تھے۔ زارا نے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے پوچھا، جہاں آپ لے چلیں گی، کیونکہ میں تو غریب سا بندہ ہوں، یہ ہوٹلنگ وغیرہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ زارا ہنس دی۔ وہ دونوں چائنیز ریسٹورانٹ میں آ گئے۔ کیا لوگے؟ مستعد بیرے نے ان کے سامنے مینیو کارڈ لا رکھے تھے، کچھ بھی ایسا جو سمجھ میں آ سکے کہ کیا کھا رہے ہیں؟ زین نے ریسٹورانٹ کا جائزہ لیتے ہوئے یوں ہی جواب دیا، حالانکہ وہ اور بابا اکثر چائنیز آیا کرتے تھے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے آرڈر دیا۔ زین ابھی ریسٹورانٹ میں آتے جاتے لوگوں کا معائنہ کر رہا تھا جب زارا نے آہستگی سے پوچھا، وہ لوگ پھر تو نہیں آئے؟ وہ کون؟ زین نے چونک کر پوچھا۔ ایک پل کو اس کے ذہن سے نکل گیا کہ زارا اس کے بارے میں پوچھ رہی ہے، پھر ایک دم یاد آنے پر نفی میں گردن ہلاتے بولا، نہیں آئے؟ وہ لڑکی کون تھی؟ زارا نے پوچھا۔ زین مسکرا دیا، آپ کو شاید میری بات پر یقین نہیں آیا تھا، میں واقعی خاصا شریف نوجوان ہوں، کسی لڑکی کو اس انداز میں نہیں جانتا۔ وہ تو اس کے پاؤں میں شیشہ لگ گیا تھا تو میں اوکے لیو اٹ، مجھے یہ کہانی بار بار نہیں سننی۔ زارا چڑھ کر بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی جو سوپ سرو کر رہا تھا۔ زین ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ حقیقت بس اتنی سی ہی تھی جسے زارا قبول نہیں کر رہی تھی، سو وہ لوگ خاموشی سے سوپ پینے لگے۔ تبھی زارا کی نگاہ بھٹک کر داخلی دروازے کی طرف گئی۔ ایک پل کو اسے لگا اس کی روح فنا ہو گئی۔ سلمان بھائی، اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ زین نے چونک کر پہلے اسے پھر نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر دیکھا۔ وائٹ کاٹن کے شلوار سوٹ اور واسکٹ میں ملبوس
اس سنجیدہ خوبرو اور پروکار شخصیت کو دیکھ کر اس کی کنپٹی کی رگیں تن گئیں۔ اس کے ساتھ رضوان بھی تھا۔ زین نے پلٹ کر زارا کو دیکھا، وہ کچھ بدل سی نظر آئی۔ زین لب بھیجے سوپ میں چمچ گھمانے لگا۔ اب دیکھتے ہیں آپ ہمیں کس طرح متعارف کرواتی ہیں۔ زارا نے چونک کر زین کو دیکھا، وہ قدرے سنجیدہ نظر آیا۔ زارا نے کچھ بنا بولے سوپ کے پیالے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ان لوگوں کو نظر انداز کرنے کی دانستہ کوشش کی، جبکہ دھیان پورے کا پورا اسی طرف تھا۔ کچھ لمحے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ اب وہاں نہیں ہیں۔ اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ لوگ اب وہاں نہیں تھے۔ شاید ان کا ارادہ بدل گیا تھا یا کوئی امپورٹنٹ کال، کیونکہ جس پل زارا نے انہیں دیکھا تو سلمان بھائی فون پر بات کر رہے تھے۔ زارا کے چہرے پر اطمینان سا بکھر گیا، جبکہ زین کے لبوں پر بکھری طنزیہ مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ یہ میرا اور آپ کا رشتہ ڈر اور خوف کی چادر میں لپٹا۔ سوپ کے پیالے میں چمچ گھماتے ہوئے اس کا لہجہ گہرے طنز کا غماز تھا۔ جانتی ہیں، اس پل میرا دل چاہتا ہے۔ وہ دونوں ہتھیلیاں میز پر کنارے پر ٹکا کر ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ میں رائے سلیمان حیدر کے پاس جاؤں، کہوں ہائے میں ہوں زین العابدین، رائے سکندر حیات کا اکلوتا فرزند۔ کیا ایکسپریشن ہوتے اس کے، اور کیا کرتے وہ اس لمحے۔ پسٹل نکالتے اور گولی داغ دیتے میرے سینے میں۔ رہا جواز تو خاصا معقول جواز ہے ان کے پاس۔ میں ان کے باپ کے قاتل کا بیٹا ہوں، اور اپنے باپ کے قاتل کی نسل ختم کرنے کا پورا حق حاصل ہے انہیں، ہے نا؟ زارا جذبت ہو گئی۔ یہ ہے میری زندگی، اور آپ کہتی ہیں زین العابدین تم ایسی زندگی جیو۔ یہ زندگی ہے زارا، اسے زندگی کہتی ہیں آپ؟ کیا اس سے زیادہ پرسکون لمحے موت کے نہیں ہوں گے؟ اور پھر میں کیوں جیوں ایسی زندگی؟ میرا جرم کیا ہے؟ کوئی تو جرم نکلے میرے نام، خواہ معمولی کیوں نہ ہو۔ میں کس طرح اس فرار پر خود کو آمادہ کر سکوں؟ وہ ایک طیش میں بولے چلا گیا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت سی جاگ اٹھی تھی۔ زین پلیز کنٹرول یور سیلف، زارا نے دجاجت سے کہا۔ زین نے سوپ کا پیالہ دھکیلا اور خود ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سوری، مجھے اب بھوک نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ زارا لب بھیجے سوپ کے پیالے میں جھانکتی رہی۔ نیم تاریک کمرے کی ٹھنڈک میں اترتے شام کے گہرے سایوں میں باہر سے آتی آوازوں کے ہجوم نے اسے شور برپا کر رکھا تھا۔ نیم جان سی چارپائی کی پٹی پر سر ٹکائے اپنے اوپر لگے الزامات کی فہرست سنتے ہوئے تنبک تھی۔ کبھی کبھی اسے شک سا ہوتا جس نین تارا کی وہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ نہیں، کوئی اور ہے، اور وہ شخص جس کے ساتھ اسے منسوب کیا جا رہا ہے کون تھا؟ وہ تو اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ دروازہ کھلا تو نین تارا یہ دروازہ بند کر دینا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے، لیکن وہ یوں ہی پڑی ٹکر ٹکر کھلے دروازے سے باہر جھانکتی رہی، جہاں سے ان کا ایک حصہ اس کی نگاہوں کی زد میں تھا، جہاں افسردہ سمندر سی شام بکھری تھی۔ اس نے پھر سے آوازوں پر کان دھرے۔ 30 ہتھیلی پر میں نے سگی سے بڑھ کر چاہا ہے۔ اچھا، وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی، اور جس شخص کو یہ کہانی سنائی جا رہی تھی کیا وہ بالکل ہی انجان تھے؟ کسی شریف لڑکی کے یہ لچھن تو نہیں ہوتے کہ یوں جا کر لڑکوں سے میری تو ناک کٹ گئی، محلے والے تو باتیں، اور یہ کیسی زندگی ہے جو میں جی رہی ہوں؟ کیا یہ واقعی جیے جانے کے قابل ہے؟ ایک بار پھر کچھ کھا کر ہمیشہ کے لیے سو رہنے کی خواہش نے بڑی شدت سے اس کے اندر سر اٹھایا تھا۔ اور یہ لوگ جو اس کے اپنے ہونے کے دعوے دار تھے، کیا اسے جانتے نہیں تھے، یا نہ جاننے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں؟ اس نے کان بند کر لیے۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب دروازے سے آتی شام کا راستہ کسی وجود نے روک لیا۔ اندھیرے کا احساس بڑھا تو نین تارا نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ریون کرتے میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص کے سانولے چہرے کی چند جھریوں میں عجیب سی یاسی دکھ اور ہمدرد کا احساس بہہ رہا تھا۔ گناہ گرجا نہ برسا، اسے لعن طعن نہ کی، بس خاموشی سے آ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ ماما، نین تارا نے سر اٹھا کر خاموشی سے بیٹھے شخص کو خوف کے عالم میں دیکھا۔ یہ تو نے کیا کیا تارا پتر؟ ہائے کیسا دل کو چیتا ہوا لہجہ۔ نین تارا طرف اٹھی۔ اس دنیا میں کوئی تو ایسا ہو جو بنا کہے میری بے گناہی پر اعتبار کرے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ماما۔ اس کا کمزور اور بے بس لہجہ شاید اس کا دفاع کرنے کے قابل نہ تھا، تبھی ماما نے اگلا سوال کیا۔ تو بڑی صابر دی تھی؟ نین تارا کے دل میں تیر کی طرح لگا تھا، کون ہے وہ؟ تب نین تارا نے بے اختیار خواہش کی تھی کاش واقعی کوئی ہوتا، شاید تب یہ بے جرم سزا کا احساس تو نہ مارتا۔ ماما کیا میں ایسی ہوں؟ اس نے کسی بے چارگی سے یہ سوال کیا تھا۔ اس کا دل آج بھی اتنا ہی پاکیزہ اور مصفا تھا، کہیں کوئی ذرا سی بھی بے ایمانی نہ تھی اس کے دل میں۔ مگر اس کا ماما بھی تو مرد تھا، تو کیا یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھو یا اپنے دل سے، بس مجھ سے کچھ مت پوچھو ماما کہ میرے پاس تو کہنے کو بھی کچھ نہیں۔ یہ ایک الگ زخم کیا لگ گیا تھا؟ اس نے اپنے پاؤں آگے کیا۔ بس پٹی باندھی تھی اس نے میری، اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید وہ یوں ہی مدد کرتا، اور میں نے تو پہلے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ اس دن بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی اس کا نام کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے ماما۔ یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، پتہ نہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو ماما، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس نے سر اٹھا کر ملتجی لہجے میں کہا۔ ماما دم سادے گمسم بیٹھا نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا، پھر ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہوا۔ ماما میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، نین تارا نے پھر سے کہا۔ یہی ایک رشتہ تھا، اس کی آس اس کی امید۔ ماما نے اس بات میں سر ہلایا، پھر باہر نکل گیا۔ سب کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بہت دیر جوتے کی نوک پر نظر جمائے رکھنے کے بعد ماما مامے مقبول زیر لب بڑبڑایا۔
وہ ایسی تو نہیں لگتی، ایسی ویسی کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، قدم بھٹکتے کی دیر لگتی ہے۔ بطول چمک کر بولی۔ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، مامے مقبول نے آہستگی سے کہا۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہے ماما، بطول کو اس نے ڈر کے مارے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ظہور بیزاری سے بولا۔ تو اب کیوں کر رہی ہے؟ میسنی ہے اور پھر کس کا حوصلہ ہوگا کہ خود اپنے کرتوت سب کے سامنے کھولے؟ کبھی چور نے بھی کہا کہ اس نے چوری کی ہے؟ بطول نے بات کہہ کر تائید کے لیے ظہور کی طرف دیکھا۔ میں نے تو اس پر اعتبار کیا، صبح شام نکلتی تھی پڑھائی کے بہانے، کون جانے کہاں جاتی ہے۔ اب میں اپنی دکان دیکھوں یا گھر بیٹھ کر اس کی نگرانی کروں؟ ظہور بڑک کر بولا۔ تبھی بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد نیاز اندر داخل ہوا۔ سلام ماما۔ وعلیکم السلام۔ مامے مقبول نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے جوتے کی نوک پر نظر جما دی۔ آ گئے ماما؟ چل گیا پتہ اپنی بھانجی کے کرتوتوں کا؟ تعزیہ لہجے میں کہتا اس کے قریب بیٹھا۔ تمہاری بھی تو کچھ لگتی ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ یہی تو مصیبت ہے کہ کچھ لگتی ہے ہماری، ورنہ اب تک ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیتے۔ نیاز اپنی ہتھیلی پر مکہ رسید کرتے ہوئے غرایا۔ پھر ہم ہوتے بھی کون ہیں؟ سوتیلے کا نام ہی بدنام ہے۔ بطول ہاتھ نچا کر بولی۔ پھر تم لوگوں نے سوچا کیا ہے؟ مامے مقبول نے قدرے بیزار سے لہجے میں پوچھا۔ وہ بار بار کی دہرائی گئی باتوں سے اکتا گیا تھا۔ سوچنا کیا ہے؟ بیاہ کرنا ہے اس کا۔ کوئی لڑکا دیکھو پنڈ میں، ادھر شہر میں رشتے ملنا بہت مشکل کام ہے، اور اب پہلے والی بات تو نہیں رہی۔ بدنام لڑکی کو تو لگتا ہی نہ تھا کہ ظہور اپنی بہن کے متعلق بات کر رہا تھا۔ میرے ساتھ بھیج دو، میں خود ہی کوئی معقول لڑکا دے کر اسے رخصت کر دوں گا۔ مامے نے آہستگی سے کہا۔ وہ راضی ہوگی تب نا؟ بطول بڑبڑائی۔ تو چپ رہ، ظہور نے اسے گھیرکا۔ پھر مامی کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارے ساتھ بھیج کر جگ کی باتیں سنے لوگ تو یہی کہیں گے سوتیلی بہن کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اس نے تو ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، پر ہمیں تو دنیا کا منہ رکھنا ہے۔ مرتے ہوئے باپ کی کہی بات کا لحاظ، ورنہ نیاز کچھ زیادہ ہی جذباتی تھا۔ کرنا کیا ہے؟ بس کوئی لڑکا دیکھو، برادری میں بیٹھے ہو کوئی تو ہوگا۔ برادری میں اب کون رہا ہے؟ مامے مقبول کا ذہن دور دور تک سوچ رہا تھا، مگر ہر طرف مایوسی ہی نظر آ رہی تھی۔ اب ہم کیا جانیں؟ حالات تمہارے سامنے ہیں، تم خود سیانے ہو، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے کوئی صدے باپ کر لو، ورنہ ہمارے پاس تو ایک ہی حل ہے کہ اس بغیرت کو زندہ زمین میں کاٹ دیں۔ اللہ کے واسطے پتر، اب مزید اس کے ساتھ کچھ مت کرنا، میں کرتا ہوں کچھ۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ مری ہوئی بہن کی ایک ہی نشانی تھی۔ جلدی کرنا ماما، ہم سے اب اس کی زیادہ نگرانی نہیں ہوتی۔ نیاز کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ بیٹھو نیاز بھائی، میں چائے کا پانی رکھتی ہوں، بس اس چکر میں دھیان ہی نہیں رہا۔ بطول نے جلدی سے جیٹ کو روکنا چاہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں ہوٹل اکیلا چھوڑ آیا ہوں۔ اس کا چائے کا چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ ماما مقبول بھی اٹھ کھڑا ہوا تو ظہور بول اٹھا۔ تم کہاں ماما؟ روٹی پانی کھا کر جانا۔ اب روٹی کس کے گزرنی ہے پتر؟ ماما نے دل گرفتگی سے کہا۔ بس چلتا ہوں، شام گہری ہونے سے پہلے گاؤں پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے ماما، بس ذرا جلدی آنا، یہ نہ ہو کہ اس کے بات ادھوری چھوڑنے پر مامے نے ملتجی انداز میں اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو اسے کچھ مت کہنا۔ پھر خاموشی سے باہر کی سمت بڑھ گیا۔ نینتارا ایک مہم سی امید کے سہارے بیٹھی تھی کہ شاید ماما اسے ساتھ ہی لے کر جائے گا، مگر وہ اسے ملے بغیر ہی چلا گیا۔